شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تم نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں سامنے بیٹھی آدمی کو دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارے بیٹھ جاؤ، اب تو تم میری بیوی ہو، اب تو نخرے مت کرو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں نے اس ہاتھ نہیں لگانے دیا اور میں بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کزن کی شادی آپ سے ہونے والی ہے۔ میری بات سن کر وہ فیکٹری کا مالک بننے لگا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے چچا سے بات کی اور اس نے میری شادی تمہارے ساتھ آسانی کے ساتھ کرا دی۔ یہ سن کر میں سکتے آگے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچا نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، اس لیے میں آپ سے شادی پر راضی نہیں ہوں اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس گھر سے نکل آئی اور جیسے لے کر اپنے چچا کے گھر آ گئی تاکہ سارا بات جان سکوں۔ جب میں اپنے چچا کے گھر آئی تو میری رہی سہی جان بھی نکل گئی کیونکہ میرے چچا کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ یہ تو میرا چچا کا پلان تھا اور وہ دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ اپنے چچا کی بیٹی کو زندہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ ان دونوں نے اپنی ایکٹنگ سے کیسے مجھے الو بنا دیا۔ کاش مجھے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر ہی ان کا پلان سمجھ آ جاتا، مگر دیر ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب اپنے گھر مزے کر رہے تھے اور میں کیوں اس بوڑھے فیکٹری مالک کے ساتھ دوسری بیوی بن کر اس کے بچے پالتی۔ یہ میری زندگی تھی، مجھے بھی اپنی زندگی کی مرضی سے جینے کا حق تھا۔ اس لیے جب چچا نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور امبر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں مر گئی تھی۔ کر کیا تو چچا، مجھے تم سے ایک جھوٹ کی امید نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے چچا کا گریبان پکڑ لیا اور چچا گھبرا گیا۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے تو اچھا کیا ہے، تمہارا باپ ہوتا تب بھی وہ تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ نہ تلاش پاتا۔ یہ کہہ کر چچا سونے لگا اور میرے آنسو بہنے لگے۔